سورۃ القلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر فرمایا، اگلے زمانوں میں ایک بندہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے بڑی مال و ثروت سے نوازا تھا، بڑی دولتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا۔ وہ بندہ ایک تھا لیکن اس کی اولاد بہت تھی، اللہ نے بڑی اولاد دی تھی، کثیر العیال تھا، اور وہ اپنے باغ میں کام کرتا، بڑی ایمانداری کے ساتھ، بڑی محنتوں کے ساتھ وہ کام کرتا، اور اس کے بعد اللہ کے بھروسے وہ بیٹھ جاتا۔ جب اناج آتا تو لوگ دیکھتے کہ دیگر باغوں میں جیسے اناج آ رہا ہے، جیسے پھل وغیرہ آ رہے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ اس کے باغ میں پھل آتے، اور وہ بندہ کیا کرتا، جو بھی اس کی باغ کی آمدنی تھی اس کو جمع کرتا، اس کے 3 حصے کرتا، اس کے 3 حصے کرتا۔ ایک حصہ اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے رکھ لیتا، ایک حصہ اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے رکھ لیتا، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ اگلے تیاری کے لیے، اگلی کاشت کے لیے، پھر سے دوبارہ باغ کو جوتنے کے لیے جن جن اخراجات کی ضرورت پڑتی ہے اس کے لیے ایک حصہ الگ کر دیتا۔ بقیہ ایک حصہ جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے علاقے کے فقیروں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، بیواؤں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر بانٹ دیتا، ڈھونڈ ڈھونڈ کر بانٹ دیتا۔ یہی اس کا زندگی بھر معمول رہا، اور اللہ نے اس کے اس اخلاص کی وجہ سے، اس کے اس لگاؤ کی وجہ سے، اس کے اس تعلق باللہ کی وجہ سے اللہ نے اس کی زندگی میں ایسی برکت دی، ساری عمر اس کا باغ جو ہے وہ دیگر باغوں سے زیادہ کیا ہے، ثمر دیتا رہا، پھل دیتا رہا، اور کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو اس کے باغ میں پھل آنے ہی آنے تھے، اور آتے بھی ایسے تھے کہ اس کا ایک ایک پھل جو ہے وہ بڑا برکت والا ہوتا تھا، بڑا برکت والا ہوتا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر وقت گزرا، زمانہ گزرا، اس دنیا میں ہر نیک اور بد کو کچھ دنوں کے لیے بھیجا گیا ہے، ہر ایک کی سانسیں کچھ دنوں کی مہمان ہیں، اس کے بعد ہر ایک کو اس دار فانی سے کوچ کر کے جانا ہے۔ اسی لیے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم اجنبی کسی محفل میں چلے جاؤ تو تمہارا جیسے اس محفل میں معاملہ ہوتا ہے، جیسے ایک مسافر راستہ گزرنے والے کی حالت ہوتی ہے، ایسے دنیا میں رہو فرمایا، کیونکہ یہ دنیا تو چھوٹنے والی ہے۔ تو اس بندے نیک نے بھی اپنی زندگی گزاری، پھر اس کی بھی موت کا وقت آیا، وہ اس دنیا سے چل بسا۔ اب وراثت میں وہ باغ جو تھا وہ اس کی اولاد کو آیا، اب ان کی نیتیں خراب ہو گئی، ان کی نیتیں خراب ہو گئی۔ وہ سمجھتے تھے ان کا باپ دیوانہ ہے، ان کا باپ بے وقوف ہے، نادان ہے، اسے زمانے کے انداز کی تمیز نہیں ہے، وہ ایسا سمجھتے تھے، خود کو بڑے دانا اور ہوشیار سمجھتے تھے۔ انہوں نے اپنے باپ کے فعل کو بچپن سے دیکھا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود اس سے سیکھ لینے کی بجائے ان کی نظر جو ہے دنیا کی طرف تھی، کثیر مال کی طرف تھی، بہت زیادہ کمانے کی طرف تھی۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، انہوں نے بات کی کہ اب ہمارا معاملہ تو ایسا ہے، ساری دنیا کو معلوم ہے، سارے علاقے کو معلوم ہے، سارے خطے کو معلوم ہے، ہمارے باغ سے جب بھی اناج کاٹا جاتا ہے تو اس کے 3 حصے ہوتے ہیں، اس میں سے ایک حصہ جو ہے وہ محتاجوں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا ہوتا ہے، اور وہ بلا بلائے وہ آ جاتے ہیں، انہیں پتہ ہے، کیونکہ ہر سال کا معمول ہے، ہر سال ہمارے والد جو ہیں ان کو بغیر دیے کہ کیا ہے کام ختم نہیں کرتے تھے، اسی لیے وہ آ جائیں گے۔ اب ان کو ہمیں دینا نہیں ہے، ان کا حصہ بھی اپنے لیے رکھنا ہے، ہم کیوں اپنی دولت کیا ہے ایسے لوگوں میں صرف کریں، ایسے لوگوں میں خرچ کریں، اس کے لیے ہم کیا کریں؟ اگر صبح جا کر ہم کٹائی کریں گے تو حسب معمول وہ لوگ آ جائیں گے، اور لوگ جب آ جائیں گے تو کچھ نہ کچھ تو ہمیں دینا پڑے گا، ہمیں کچھ نہ کچھ بھی نہیں دینا ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو سب نے مشورہ کیا، سب نے مشورہ کر کے کیا کیا، راتوں رات انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ پہلے کٹائی کرتے ہیں، کٹائی کروانے کے بعد اس کو ہم رات کی تنہائیوں میں، رات کی تاریکیوں میں، ابھی صبح نکلنے سے پہلے ہم وہاں پہنچ کر کیا ہے ساری فصل وہاں سے اٹھا دیتے ہیں، ساری فصل
وہاں سے اٹھا دیتے ہیں۔ اب اس پروگرام کے تحت انہوں نے جو ہے فصل کاٹنا شروع کیا، فصل کی کٹوائی ہوئی، فصل تیار ہوئی، اب فصل اٹھانے کی باری تھی۔ اب کل صبح فصل اٹھانے کا انداز تھا، تو مسکینوں نے، غریبوں نے سمجھا کہ بھئی کل صبح ہم جائیں گے تو ہمیں ہمارا حصہ مل جائے گا، کیونکہ عادت تھی اور ایک زمانے سے کیا ہے اس طرح کا معاملہ وہاں سے چل رہا تھا، تو انہوں نے یہی سمجھا ہوا تھا۔ یہاں ان کی نیتیں خراب ہو چکی تھی، ان کے ارادے خراب ہو چکے تھے، وہ اخلاص و للہیت، وہ محبت جو ان کے والد محترم کے دل میں اپنے مولا کے لیے تھی، وہ اعتماد، وہ توکل علی اللہ جو اس آدمی میں تھی جو اتنے بچوں کو پال کر بڑا کیا تھا، ان بچوں میں نہیں تھی، ان بچوں میں نہیں تھی۔ وہ رات ایک دوسرے کو پکار کر رات وہاں سے چلے، رات وہاں سے چلے اور رات کی تنہائی میں اپنے باغ کی طرف بڑھے، اور جیسے ہی اپنے باغ کے پاس پہنچے انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ جہاں پہنچے تھے وہاں تو بالکل صاف زمین تھی، کوئی درخت نہیں، کوئی پھل نہیں، کچھ نہیں، کیونکہ وہاں جو باغ تھا وہ جل کر خاک ہو چکا تھا، اس کے سارے اثرات ختم ہو چکے تھے، سارے ثمر تو دور کی بات ہے، درخت کے پتے تک باقی نہیں تھے۔ اس طرح کوئی آگ ایسے لگی تھی اس باغ کو کہ ختم ہو گئی تھی۔ تو اس حالت کو انہوں نے دیکھا اور دیکھ کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ نہیں ہم غلط راستے میں آئے ہیں، یہ ہمارا باغ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا باغ تو پورے خطے میں ہے، کثیر ثمر والا ہوتا ہے، بہت زیادہ پھل والا ہوتا ہے، یہ باغ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد انہوں نے غور سے دیکھا، راستہ تلاش کیا، یقین ہو گیا کہ ہم اسی باغ پر آئے ہیں، یہ ہمارا ہی باغ ہے۔ راتوں رات فطاف علیہا طائف من ربک، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے حکم سے راتوں رات اس پر ایک ایسی تیز ہوا چلی، اور ایسی تیز ہوا چلی جس میں چنگاریاں تھیں، جس میں آگ تھی۔ اس آگ نے کیا ہے ان کے یہاں ارادے بدلے، وہاں اللہ کی رحمت کے انداز بھی بدل گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ باغ جو سب سے زیادہ اگاتا تھا اناج، اس باغ میں اثر اناج کا تو دور کی بات ہے، جو درخت تھے سب جل کر خاک ہو گئے، سب ختم ہو گئے۔ جب کفے افسوس ملنے لگے، ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، کہنے لگے کہ تو نے ایسا کہا اس لیے ہم نے ایسا کیا، ایک دوسرے پہ الزام ڈالنے لگے، ایک دوسرے پہ اپنی ناکامی کا جو ہے صحرا ڈالنے کی کوشش کرتے رہے۔ لیکن اس میں ایک بندہ تھا جو ان کو سمجھاتا رہا، ایک بچہ تھا جو ان کو سمجھاتا رہا۔ اس نے کہا میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا تم ایسا مت کرو، تم انشاءاللہ کہو، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور اپنے بابا کا جو معاملہ ہے اس کو باقی رکھو، کیونکہ ہمارے باغ کی جو برکت ہے وہ در حقیقت اسی اخلاص کی وجہ سے تھی، اسی للہیت کی وجہ سے تھی۔